السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 119 اور 120 ہیں. سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 15 اور پارے کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر حزب اللہ کے جو سچے ممبرز ہیں، مومنین، صادقین، ان سے بھی اگر کوئی غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے، تو ان کے لیے بھی تنبیہ ہے، ان کے لیے بھی سزا ضرور ہے. لیکن اللہ رب العزت ان کے صدق دل کی وجہ سے اور حزب اللہ کے ایک بہترین معیاری ممبر ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی ہوتی ہیں، جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ 3 صحابہ کرام وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو معاف فرمایا، اور تمام حزب اللہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توبہ سے بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رفقائے کار کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے. اس لیے اصل چیز ہے صدق دل، اصل چیز ہے تقوی، وہ رہنا چاہیے. باقی جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے اللہ ضرور معاف فرما دیتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ کی یہ 2 بڑی عظیم الشان صفتیں ہیں کمزور لوگوں کے لیے بالخصوص، کہ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ مہربان ہیں. آج آیت مقدسہ نمبر 119 میں اللہ رب العزت نے پھر ان دونوں باتوں کو واضح فرمایا، واضح تربیت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، سب سے پہلی صفت، سب سے پہلے معیار جو آپ نے اختیار کرنا ہے وہ اتقوا اللہ ہے، تقوی ہے. اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے. جب تک تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک رزلٹس نہیں نکلیں گے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں پہ ہے. اس لیے دل میں سچائی رہنی چاہیے، دل میں اللہ کی محبت رہنی چاہیے، دل میں اللہ کا خوف رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت اور حزب اللہ کے ساتھ جد و جہد،
اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو اللہ پھر معاف فرما دیں گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں۔ یہاں سے وہ منافقین جنہوں نے اس غزوہ تبوک کے موقع پر حزب الشیطان کا ساتھ دیا، ان کی ایجنٹیاں کی، جاسوسیاں کی، اور ان کے خیالات کے مطابق پراپیگنڈا کیا، اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اصل میں حزب اللہ سچی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ دور حاضر میں بھی وہی جماعت اور پارٹی جو سچی ہے، جو اللہ کے قریب ہے، تقوی دل میں رکھتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور انسانیت کے لیے عدل کا نظام چاہتی ہے، انسانی اقدار کو قائم کرنا چاہتی ہے، انسانی حقوق کو قائم کرنا چاہتی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ جو بظاہر جماعتیں پریشر گروپس بن جاتی ہیں اور لیبل سچائی کے لگا کے، مذہب کے لگا کے، خدمت خلق کے لگا کر وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ آج بھی یہ رویے موجود ہیں کہ لیبل تو بڑے خوبصورت ہوں گے، خوش نما ہوں گے، لیکن نتائج انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جو اعلیٰ اقتدار طبقات ہوتے ہیں ان کے حق میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں شعور، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ ویژن کی طرف بلایا ہے۔ جب اپنے اندر اعلیٰ شعور اور نظریہ پیدا کریں گے، پھر سچے اور جھوٹوں میں امتیاز پیدا کر سکیں گے۔ یہ امتیاز ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 120 میں 3 اہم چیزیں نمایاں فرمائی ہیں، 3 عنوانات سے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، مدینۃ المنورہ کے جو اہالیان ہیں اور اسی طرح جو ارد گرد کے دیہاتی ہیں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پیچھے رہ جائیں، یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام صحابہ اکرام حزب اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی جان سے مقدم نہ رکھیں، اپنی جان کو مقدم رکھیں یا اپنی خواہشات کو مقدم کریں، یہ ضرور ممکن نہیں ہے۔ مومن جماعت ایسے نہیں کر سکتی، حزب اللہ ایسے نہیں کر سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب، گویا ہر چیز سے، تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ وہ عزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی ہے کہ ہم اپنے تمام تر خیالات پر حاوی اور غالب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لیڈر بھی، بطور نبی بھی، ہم اپنے اوپر اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے اعمال و کردار کے لیے ماڈل اور اسوہ حسنہ سمجھیں گے اور ان کے مطابق چلیں گے۔ اور اگر آپ حکم فرماتے ہیں کہ اپنی جانیں قربان کر دو، اپنے مال قربان کر دو، تو وہ بھی کریں گے۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ فی سبیل اللہ، اگر آپ کو اللہ کے راستے میں کوئی پیاس لگتی ہے،
محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح کفار وہ آپ کی جد و جہد سے پریشان ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں الا کتب لہم بہ عمل صالح ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حزب اللہ کا ممبر جب اعلیٰ جد و جہد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کی محبت اور اطاعت میں، انسانیت کے حقوق کے غلبے کے لیے، عدل کے قیام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کو جو کچھ بھی مشکلات لاحق آتی ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ اور بھی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر ان کے لیے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اور آخر میں فرما دیا تیسرا ہم اصول، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہمیں یہ ضابطہ جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جو ہم نیکی کرنے والے ہیں، وہ معمولی سے معمولی نیکی ہو، وہ بھی اللہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس معمولی نیکی کو بڑھا کر وہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور پھر کئی گنا جس کی حادی نہیں ہے، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جتنی ہماری اعلیٰ جد و جہد ہوگی، جتنا ہمارا اعلیٰ تقویٰ ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، جتنی اعلیٰ قربانی ہوگی، اللہ اتنا ہی اعلیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، آج بھی وہ اللہ موجود ہیں جو اجر دینے والے ہیں۔ ہمیں باہر نکلنا ہے، ہم نے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کریں، تقویٰ دلوں میں پیدا کریں، اعلیٰ جد و جہد کریں، جھوٹوں کو پہچانیں، سچوں کو بھی پہچانیں۔ یہ سچوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تاریخ ہے، یہ سچے انبیاء کی تاریخ ہے، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء اعظام ہیں، مجددین اعظام ہیں، دور حاضر میں بھی وہ سچی جماعتیں موجود ہیں۔ ان کی پہچان پیدا کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کو دیکھ کر ہم ان پریشر گروپس کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جو پراپوگنڈا کرنے والے منافقین ہیں ہم ان کی اعلی کار کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو؟ ہم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ہماری محبت انہی سے ہے، اور دوسری طرف ہماری محبت انسانیت سے ہے۔ ہم نے انسانی حقوق کو غالب کرنا ہے، انسانی اقدار کو نمایاں کرنا ہے، عدل، مساوات، امن اور خوشحالی کا نظام لانا ہے۔ یہ اسی شکل میں ہوگا جب سچی جماعتیں غالب آئیں گی، حزب اللہ غالب آئے گی، اللہ کی جماعت غالب آئے گی، اللہ کی رٹ قائم ہوگی، ظلم ختم ہوگا، پھر اللہ رب العزت اپنی سچی جماعت کے ذریعے سے تمام انسانی حقوق کو غالب کرتے ہیں، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، سب کے حقوق ان کی دہلیز پہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔